اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل له فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ایک امت پہ میں سید ارمان چشتی بذریعے اس چینل کے آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ اس موضوع سے قبل ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کے واقعات پر غور کر چکے ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت والا سال۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی کا 40واں سال شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات اقدس میں ایک نیا انقلاب رونما ہوا۔ آپ خلوت پسند ہو گئے، اکیلے تنہائی میں خدا کی عبادت کرنے لگے، اکثر اوقات غور و فکر میں پائے جاتے۔ آپ کا بیشتر وقت مناظر قدرت کے مشاہدے اور کائنات فطرت کے مطالعے میں صرف ہوتا تھا۔ دن رات خالق کے کائنات کی ذات و صفت کے تصور میں مستغرق رہنے لگے اور اپنی قوم کے بگڑے حالات اور اس کی تدبیروں کی سوچ میں مصروف رہنے لگے۔ انہی دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معجزات پیش آنے لگے۔ نزول وحی کے ابتدائی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی خواب آتا تھا وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچ ثابت ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جانب قدرت تنہائی پسند کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر جبل حرا نامی پہاڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غار کے اندر، جسے غار حرا کہتے تھے، کھانا پانی لے کر وہاں پرسکون ماحول کے اندر خداوند عالم کی عبادت میں مصروف رہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غار کے اندر خلوت نشینی اختیار فرمائی اور کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادت، یاد الہی و ذکر و فکر میں مشغول رہے۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر آنے کا دل نہیں چاہتا، توشے ہمراہ لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار کے اندر رہتے۔ جب آپ کے پاس توشے ختم ہو جاتے تو اپنی اہلیہ سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا و علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے اور کچھ توشے ہمراہ لیے وہاں جا کر خلوت گزار ہو جاتے۔ کبھی اس غار کے اندر سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا و علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس توشے لے آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 41 سال، تاریخ 9 ربیع الاول بمطابق 12 فروری 610 عیسوی پیر کی شام غار حرا میں روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور ارشاد فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بشارت قبول ہو، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ دوسرا قول ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ تھا۔ تحقیق کے مطابق یہ واقعہ رمضان مبارک کی 21 تاریخ کو رات میں پیش آیا۔ اس روز 10 اگست 610 عیسوی تھی۔ یہ قول زیادہ صحیح مانا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اللہ اس دوسری آیت میں بھی یہی ارشاد فرماتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے
بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ ان دونوں آیتوں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو رمضان مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ صحیح روایتوں کے مطابق ہی لیلۃ القدر رمضان کی آخر عشرے کی طاق راتوں میں پڑتی ہے اور انہی طاق راتوں میں منتقل ہوتی رہتی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ و علیہ السلام سے یہ حدیث راوی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا، اس نے کہا پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر اس نے مجھے پکڑ کر اس زور سے دبایا کہ میری قوت نچوڑ دی، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ پکڑ کر مجھے زور سے دبایا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو۔ میں نے پھر کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری بار پکڑ کر دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کا نام لے کر جس نے سب کچھ پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا رب سب سے زیادہ کرم والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے تعلیم دی۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو اس بات کی تعلیم دی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس آیت کے نزول کے بعد آپ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نکلے اور پہاڑی سے نیچے اترنے لگے۔ درمیان میں پہنچے تو پھر وہی آواز آئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو دیکھتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آسمان کے ایک کنارے ایک آدمی کی شکل میں کھڑے ہیں۔ اس اعلان کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نظروں سے اوجھل ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے اور حضرت ختیجہ سے فرماتے ہیں مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ سیدہ ختیجہ سلام اللہ علیہا و علیہ السلام کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے مجھ کو اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے۔ بی بی ختیجہ نے یہ بات سن کر آپ کی ہمت بڑھاتے ہوئے کہا کہ آپ کا یہ خیال صحیح نہیں ہے، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں، آپ تو کنبہ پرور ہیں، بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھتے ہیں، مفلسوں کے لیے کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے، مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے اوصاف و حسنہ والے انسان کو بے وقت موت نہیں آ سکتی۔ بی بی ختیجہ کے تسلی دینے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت تھوڑی درست ہوئی تو مزید تسلی کے لیے بی بی ختیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نفیل کے پاس لے گئیں جو ایک عیسائی عالم تھے۔ وہ توریت اور انجیل کی عربی میں کتابت کرتے تھے۔ دور جاہلیت میں بت پرستی سے بیزار ہو کر وہ عیسائی بن گئے تھے۔ ان کی عمر بھی زیادہ ہو چکی تھی اور بینائی بھی جا چکی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی ختیجہ کے ساتھ ان کے پاس آئے تو بی بی نے عرض کیا بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ تو پھر ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھتیجے تم نے کیا دیکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی دیکھا بیان فرما دیا۔ اس پر ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ تو وہی ناموس فرشتہ ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ اور پھر کہنے لگے کاش میں اس وقت تک جوان رہتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قوم نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اچھا کیا میری یہ قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا ہاں جب بھی کوئی انسان اس طرح کا پیغام لایا جیسا کہ آپ لائے ہو اس انسان کے لوگ دشمن بن گئے اور اگر میں نے وہ زمانہ پا لیا تو میں آپ کی مدد کروں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ بن نفیل سے رخصت لینے لگے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس کو چوما۔ اس کے بعد ورقہ جلد ہی فوت ہو گئے اور وحی کا سلسلہ بھی کچھ عرصے کے لیے رک گیا۔ پہلی وحی نازل ہونے کے کئی مہینوں بعد تک اور کوئی وحی نازل نہ ہوئی۔
اس دور کو فترت وحی یا انقطاع وحی کہتے ہیں۔ فترت وحی کی مدت میں محدثین کا اختلاف ہے، کم سے کم 6 مہینے اور زیادہ سے زیادہ 3 سال بتلائے جاتے ہیں۔ وحی کے اس بندش کے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حزین و غمگین رہنے لگے، آپ پر حیرت و استجاب طاری رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے لگے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے منتظر رہنے لگے تو پھر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ وحی سے مشرف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حرا میں 1 مہینے اعتکاف کیا۔ جب میرا اعتکاف پورا ہوا تو میں پہاڑی سے نیچے اترا، جب وادی بطن میں پہنچا تو مجھے پکارا گیا۔ میں نے چاروں سمت دیکھا لیکن کچھ نظر نہ آیا۔ پھر جب آسمان کی طرف نگاہ گئی تو ایک چیز نظر آئی، کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو حرا میں آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ اس وقت وہ اپنی اصل شکل میں نمودار ہوا تھا۔ جبرائیل کو اس حالت میں دیکھ کر میں اس سے خوف زدہ ہو کر زمین کی طرف جھانکا اور لرزہ طاری ہو گیا۔ پھر اس حالت میں گھر پہنچ کر خدیجہ سے کہنے لگا، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھ پر ٹھنڈا پانی ڈال دو۔ انہوں نے مجھے چادر اڑا دی اور مجھ پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا المدثر، اے کپڑوں میں لپٹنے والے، قم فانذر، اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو، وربک فکبر، اور اپنے پروردگار کی تکبیر کہو، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، والرجز فہجر، اور گندگی سے کنارہ کر لو۔ یہ نماز فرض ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ اس کے بعد وحیاں متواتر طور پر نازل ہونے لگیں۔ یہ وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا نقطہ آغاز ہے۔ سورہ علق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا منصوبہ عطا ہوا، اور سورہ مدثر قم فانذر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دعوت اسلام کے منصب پر مامور فرما دیا۔ اس آیت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور 22 سال سے زیادہ عرصے کے لیے تبلیغ کے کام میں اٹھے رہے۔ راحت و سکون کی زندگی آپ اور آپ کے اہل و عیال کے لیے نہ رہی۔ اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل و عیال نے بہت سی تکلیفوں کا سامنا کیا، لیکن تمام تکلیفیں سہنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق کے کام میں مصروف رہے۔ اسی کے ساتھ میرے اس موضوع کا اختتام کرتا ہوں۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ قال اللہ تعالی عظمت حبیب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔